ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایپیسوڈ 22، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ مجھے گاڑی دور ہی روک لینی پڑی۔ ہوٹل کے سامنے سڑک کے کچھ حصے کو پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں ہوٹل کی عمارت کے سامنے کھڑی تھیں۔ ریسٹورنٹ کے اوپر دروازے ٹوٹے اور جلے ہوئے تھے۔ دھوئیں سے اوپر تک عمارت کے سامنے کا پورا حصہ کالا ہو رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے پانی پھیلا تھا۔ کئی فائر مین اور دوسرے چند آدمی وہاں موجود تھے۔ وہاں سے اب بھی ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ میں دور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹھاکر مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر مجھے ایک پولیس والے نے روک لیا، اور پھر اسی وقت ٹھاکر ریسٹورنٹ سے باہر آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک پولیس آفیسر اور فائر بریگیڈ کے 2 آفیسر بھی تھے۔ میں پولیس والے کو ایک طرف دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹھاکر مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ کیا ہوا؟ آگ کس نے لگائی تھی؟ ابھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مینیجر کا کہنا ہے کہ چند گنڈے اندر گھس آئے تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور پھر پردوں اور فرنیچر کو آگ لگا دی۔ ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو انہیں بھی بری طرح مارا پیٹا گیا۔ آگ بے قابو ہو کر پھیلنے لگی تو فائر بریگیڈ کو کسی نے فون کر دیا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ فائر انجن والے بر وقت پہنچ گئے۔ ریسٹورنٹ اگرچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے مگر آگ کو اوپر تک پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ کون تھے وہ لوگ؟ جانکی نے بتایا تھا کہ شاید ایک آدمی پکڑ بھی لیا ہے۔ ہاں، وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ ویسے میں پورے وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ بلونت سنگھ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ پولیس آفیسر ہمارے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے ٹھاکر جی، میں چلتا ہوں۔ چند پولیس والے یہاں رہیں گے۔ آپ اپنے مینیجر کو تھانے بھیج دیجیے تاکہ رپورٹ درج کر لی جائے۔ بہتر۔ پولیس آفیسر رخصت ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں موجود رہا۔ آگ لگنے کی وجہ سے ہوٹل کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہوٹل کے رہائشی حصے میں ایمرجنسی لائٹس کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ مہمانوں سے ہوٹل خالی کروا لیا گیا تھا، لیکن ریسٹورنٹ میں آگ پر قابو پا لینے کے بعد مہمانوں اور اسٹاف کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ٹھاکر مجھے لے کر ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ یہاں 2-3 فائر مین اب بھی موجود تھے اور ٹارچوں کی روشنی میں ہر جگہ کو چیک کر رہے تھے۔ ٹھاکر کے ہاتھ میں بھی ٹارچ تھی جو میں نے لے لی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ریسٹورنٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ یہ بھی مقام شکر تھا کہ آگ لگتے ہی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ بصورت دیگر پوری عمارت آگ کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے وہاں رکا رہا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ٹھاکر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سچائی کی خاطر اگر مجھے اپنا جیون بھی لٹانا پڑے نا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تم میری چنتا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم گھر جاؤ اور خیال رکھنا، بلونت سنگھ جیسے مکار دشمن سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ تم حویلی نہیں آؤ گے؟ ابھی یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں، پولیس کی کارروائی سے نمٹنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں رات کو نہ آ سکوں۔ میں ٹھاکر سے ہاتھ ملا کر پجاروں میں آ گیا۔ سنسار چندر مارگ سے نکلتے ہوئے MI روڈ پر گاڑی گھمائی تو مجھے سونیا کا خیال آیا اور میں نے گاڑی کافی ہاؤس کے قریب روک دی۔ سونیا کی ڈیوٹی دوپہر 2 سے رات 10 بجے تک ہوتی تھی اور اس وقت 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ جب میں کافی ہاؤس میں داخل ہوا تو سونیا نظر نہیں آئی۔ میں اس میز پر بیٹھ گیا جہاں اس روز جانکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فوراً ایک عورت دوسری میز سے اٹھ کر میری میز پر آ گئی۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ جوانی میں یقیناً حسین رہی ہوگی، لیکن اب اس کا شباب ڈھل چکا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو جوان بنائے رکھنے اور پرکشش نظر آنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ہیلو۔ میں جواب دینے کے بجائے بائیں طرف کچن والے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے سونیا برآمد ہو رہی تھی۔ مجھے اور اس عورت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ وہ ہم دونوں کو گھورتی ہوئے آگے نکل گئی۔ چوتھی میز پر سرو کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ مس نائڈو، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اپنی میز پر چلی جاؤ، یہاں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اوہ، سمجھ گئی۔ مس نائڈو نامی اس عورت نے معنی خیز مسکراہٹ سجا کر کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر ایک اور میز پر چلی گئی جہاں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی میری میز پر آ گئی تھی، شکار سمجھ کر۔ جانتی ہوں، میں پرسوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہاری چھٹی ہونے میں چند منٹ کا وقت رہ گیا ہے، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سونیا کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر آ گیا۔ چند منٹ تک کافی ہاؤس کے سامنے کھڑا رونق دیکھتا رہا اور پھر پجاروں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10:15 بجے سونیا نکلتی نظر آئی۔
میں گاڑی سونیا کے قریب لے گیا اور اسے بٹھا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ پہلے تم بتاؤ 2 دن سے کہاں غائب رہے؟ گڑبڑ ہو گئی تھی، یہاں پنڈتوں سے کچھ پنگے بازی شروع ہو چکی ہے، اور اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہوئے تمہیں یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ پنڈت ہندوستان کی خطرناک ترین مخلوق ہیں، یہ جس کے پیچھے پڑ جائیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دارا سے چھوٹنے کے بعد اب پنڈت بھی دارا سے پیچھا نہیں چھوٹا، بلکہ دارا اور یہاں کے بعض پنڈتوں میں خطرناک قسم کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ کل رات ان سے ہماری جھڑپ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں آج میرے دوست کے ہوٹل کو آگ لگا دی گئی۔ دوست کا ہوٹل؟ تمہاری مراد وکرم ہوٹل سے تو نہیں ہے جسے آج دوپہر ہنڈوں نے آگ لگائی تھی؟ ہاں، وہ ہوٹل میرے دوست ٹھاکر بھانوت سنگھ کا ہے، وہ یہاں بدی کے مقابلے میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ زوراور گیٹ، سنا ہے وہاں 1-2 ریسٹورنٹ میں ہرن کی ران ملتی ہے، کوئلوں پر بھنی ہوئی۔ ہاں، راجستھان میں ہرن کے شکار پر پابندی ہے، مگر جے پور کے بعض ہوٹلوں میں ہرن کا گوشت دھڑلے سے فروخت ہوتا ہے۔ زوراور گیٹ متوسط آبادی پر مشتمل ایک بارونق علاقہ تھا۔ یہاں بہت سے ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی اور بھی دکانیں تھیں۔ اس وقت یہاں رونق عروج پر تھی۔ ریسٹورنٹس کے سامنے فٹ پاتھوں پر بھی میزیں اور کرسیاں لگی تھیں۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ سب سے پہلے میں نے پبلک فون بوتھ سے جانکی کو اطلاع دی کہ میں دیر سے آؤں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دیر کس وجہ سے ہوگی، اور اس کے جرا کرنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ وہاں پر ہم نے ہرن کی بھنی ہوئی ران کا آرڈر دیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور ہم کھانے کے بعد فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ واپسی پر میں نے طویل راستہ اختیار کیا۔ میرا خیال تھا کہ ایک طویل چکر کاٹ کر چاند پول گیٹ کی طرف نکل جاؤں گا اور سونیا کو نیو گیٹ کے قریب اس کے فلیٹ والی عمارت کے سامنے اتار کر MI روڈ سے ہوتا ہوا آگرہ مارگ کی طرف چلا جاؤں گا۔ طویل راستہ اختیار کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ راستے میں سونیا سے کچھ کام کی باتیں ہو جائیں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اس شہر میں میرے لیے قدم قدم پر خطرات گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ گنگوری بازار کی طرف سے آنے والی وہ سڑک ابھی مزید 2 کلومیٹر آگے تھی، جو اس سڑک کو قطع کرتی ہوئی چاند پول بازار کی طرف نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ اگلے موڑ پر ہی گاڑی کو گنگوری بازار کی طرف لے جانے والی سڑک پر موڑ لوں گا۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو سناٹا ہے، اور غیر آباد سڑکوں پر تو وارداتیں بھی ہوتی ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائیں گے؟ میرا خیال تھا کہ ہم لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے باتیں بھی کریں گے، لیکن تم شاید ڈر رہی ہو۔ گھبراؤ نہیں، میں اگلے موڑ پر گاڑی گنگوری بازار کی طرف موڑ لوں گا۔ میں نے سائیڈ میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھا، کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی جس طرح تیزی سے قریب آ رہی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میں گاڑی سڑک کے وسط میں چلا رہا تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ کو معمولی سی حرکت دے کر گاڑی سائیڈ پر لے لی۔ وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے قریب آ رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ بعد وہ زناٹے کی آواز کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری اور پھر اچانک ہی ہمارے آگے نکل گئی۔ بریکوں کی چرچراہٹ نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ کار ہم سے تقریباً 20 گز آگے سڑک کے وسط میں رک گئی تھی۔ میں نے پوری قوت سے بریک دبائے، ٹائر چرچرائے اور پجارو اگلی گاڑی سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ میں گاڑی روک کر پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ آنے والی کار کے دروازے کھلے اور 2 آدمی چھلانگ لگا کر نیچے اترے۔ وہ ہماری گاڑی کی طرف لپکے، ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میرے منہ سے ایک بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ان دونوں میں سے ایک سونیا والی سائڈ پر گیا اور دوسرا میری طرف لپکا۔ میرا خیال تھا کہ یہ غنڈے زوراور گیٹ سے ہمارے پیچھے لگے تھے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ یہ غنڈے سونیا کی وجہ سے ہمارے پیچھے لگے ہیں، اور یہاں موقع ملتے انہوں نے ہماری گاڑی روک لی۔ اس کار میں مجموعی طور پر 3 آدمی تھے۔ 2 پستول تان کر ہماری طرف لپکے تھے اور تیسرا کار کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میری طرف آنے والے نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے کھولا اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے نیچے کھینچ لیا، جبکہ دوسری طرف سے ایک گنڈا سونیا کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ سونیا چیخی تو اس گنڈے نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اسی کے ساتھ اس کے حلق سے بھیڑیے جیسی غرہٹ نکلی۔ اے کیا بات ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ خاموش رہو۔ میرا حریف گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے غرایا، ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول میرے سینے سے لگا دیا۔ اگر آواز نکالی نا تو اس پستول کی ساری گولیاں تیرے شریر میں اتار دوں گا۔ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میری جیب میں جو کچھ ہے وہ میں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں بھائی، مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنے آپ کو بالکل کم ہمت اور بزدل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں تیری جیب سے کوئی سروکار نہیں، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جا، بہت دوڑایا تم لوگوں نے، سالے حرامی کہیں کے۔ اے گالی مت دینا، میں نے غرا کر جواب دیا۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر گھونسا مار دیا۔ وہ مجھے دھکے دیتا ہوا پجارو کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لے آیا۔
دوسرا آدمی سونیا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا سامنے لے آیا تھا۔ سونیا کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے روشنی میں آنے کے بعد باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جس شخص نے مجھے پستول کی زد پر لے رکھا تھا وہ دراز قامت اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ کلین شیو تھا، لیکن غالباً 2 دن سے شیو نہیں بنائی گئی تھی۔ سر کے بال بھی خاصے لمبے تھے۔ بائیں کان میں سونے کی بالی چمک رہی تھی، ناک پچکی ہوئی تھی اور بائیں رخسار پر تقریباً 1 انچ لمبا زخم کا نشان تھا۔ دوسرا آدمی درمیانے قد کا اور کسی قدر بھاری بھرکم تھا۔ اس کا حلیہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کی تھوڑی پر کٹ کا نشان تھا اور کان میں سونے کی بالی بھی چمک رہی تھی۔ چلو ادھر گاڑی میں بیٹھو۔ دیکھو، میں پھر کہتا ہوں، میری جیب میں جو کچھ ہے وہ لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو اپنے نام کی طرح ہمت والا ہوگا، پر تو بہت بزدل نکلا رے۔ چل گاڑی میں بیٹھ۔ اس نے مجھے ایک اور دھکا دیا۔ یہ جملہ سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے میرا نام معلوم تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عام گنڈے نہیں تھے اور محض سونیا کی وجہ سے ہمارے پیچھے نہیں لگے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا۔ ٹھاکر کے ہوٹل کو آگ بلونت سنگھ نے لگوائی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہوٹل کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے اور یقیناً یہ دونوں بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے وہیں سے میرا تعاقب شروع کیا۔ مجھے یاد آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ بہت دوڑایا ہے تم نے۔ چل بیٹھ گاڑی میں۔ ابھی او پانڈو، لونڈیا کو دوسری طرف سے بیٹھا۔ لونڈیا تو بہت زوردار ہے رامو، بدیشی مال ہے، اس کو تو حرامی بلونت کے حوالے نہیں کریں گے۔ ابے تو چل، تو اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی رامو نے مجھے ایک دھکا اور دیا۔ دھکا لگنے سے قبل ہی اس کا پستول ایک لمحے کو میری پشت سے ہٹا تھا، اور اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کہلاتا۔ میں تیزی سے گھوما، اس کے ساتھ ہی میری ایک ٹانگ بھی حرکت میں آ گئی۔ کک اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ وہ اگرچہ محتاط تھا، لیکن شاید اسے میری طرف سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا سڑک کے کنارے ڈھلان پر جا گرا۔ رامو کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میرا زوردار پنچ اس کے جبڑے پر لگا اور وہ بلبلاتا ہوا لڑکھڑا کر گاڑی کے کھلے ہوئے دروازے سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کی ناک پر ایک اور پنچ رسید کر دیا۔ وہ ایک بار پھر ذبح ہوتے بکرے کی طرح بلبلایا۔ دوسری طرف سونیا کو پانڈو گاڑی میں ٹھوسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سونیا بری طرح چیخ رہی تھی۔ رامو کو پٹتے دیکھ کر پانڈو نے سونیا کو چھوڑا اور پچھلی طرف سے لپک کر میری طرف بڑھا۔ میں اس وقت تک رامو کو گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ اسے چھوڑ دو ورنہ گولی چلا دوں گا، وہ چیخا۔ میں رامو کو گریبان سے پکڑے بڑی تیزی سے گھوم گیا۔ اس طرح رامو ڈھال بن کر میرے سامنے آ گیا اور میری پشت کار سے ٹک گئی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا آدمی بھی بڑی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کار کے اوپر سے گھوم کر ہماری طرف آتا، سونیا نے بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ سونیا بزدل تو نہیں تھی، اس صورتحال نے اسے وقتی طور پر بوکھلا دیا تھا، لیکن اب وہ اپنے حواس میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے حریف کو سڑک پر گرا لیا اور سر کے بالوں کو زوردار جھٹکے دیتے ہوئے اس کا سر سڑک سے ٹکرانے لگی۔ وہ شخص بری طرح چیخنے لگا۔ پانڈو پستول لیے 2-3 قدم کے فاصلے پر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اگر وہ گولی چلاتا تو رامو ہی نشانہ بنتا۔ پانڈو چیخ چیخ کر مجھے رامو کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہا تھا۔ رامو کے ہونٹ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سر کو بری طرح جھٹک رہا تھا اور پھر میں نے اچانک ہی اسے اٹھا کر پیچھے اچھال دیا۔ وہ پانڈو سے ٹکرایا اور اسے ساتھ لیتا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میری پہلی ٹھوکر پانڈو کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ دوسری ٹھوکر اس کے سر پر لگی۔ میں ان دونوں کو ٹھوکریں مارتا ہوا سڑک سے نیچے لے گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سنبھل جاتا تو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا۔ اور پھر سڑک کے سامنے والے کسی موڑ پر ایک گاڑی اس طرف مڑی۔ گاڑی کی روشنیاں دیکھ کر وہ دونوں کچھ اور گڑبڑا گئے۔ پہلے پانڈو اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا اور پھر رامو نے بھی راہ فرار اختیار کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ سونیا کی چیخ سن کر میں اس طرف دوڑا۔ وہ آدمی سونیا کا گلا دبوچے تھا۔ میں نے اس کے سر پر 2 ہٹتر رسید کر دیے۔ اس کا سر سونیا کے سر سے ٹکرایا۔ میں نے اس شخص کو سر کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پہلو میں زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے مچل کر اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی قریب آ کر بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ میں اس وقت سڑک پر پڑی سونیا کو اٹھا رہا تھا۔ 2 آدمی کار سے اتر کر ہماری طرف لگ گئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک عورت اور 2 بچے بیٹھے تھے۔ اے کون ہو تم لوگ؟ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔
दूसरा आदमी भी नजदीक पहुंच गया। कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था। वो मेरी दोस्त को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। आप लोगों की गाड़ी आते देखी तो भाग गए, बच गए। बेहतर अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वो लोग वापस आ गए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मैं सोनिया को सहारा देकर गाड़ी की तरफ लाया। गाड़ी के करीब से गुजरते हुए कोई चमकती चीज देखकर मैं रुका और झुककर वो उठा लिया। वो सोने की एक चेन थी जो हाथापाई के दौरान गालिबन रामू के गले से टूटकर गिर गई थी। वो दोनों आदमी भी अपनी कार में चले गए। हमसे हमदर्दी करने के लिए वो यहाँ रुक तो गए थे, मगर सूरत हाल जानने के बाद किसी कदर खौफजदा हो गए थे। मैंने कार के करीब पड़ा हुआ रामू का पिस्तौल भी उठा लिया। पहले सोनिया को गाड़ी में बैठने में मदद दी और फिर स्टीयरिंग के सामने आकर बैठ गया। हेडलाइट्स पहले से रोशन थी। मैंने पिस्तौल डैशबोर्ड वाले खाने में डाल दिया और चेन सोनिया की तरफ बढ़ा दी। यह हर जाना समझ कर रख लो, काम आएगी। सोनिया ने तकलीफ में होने के बावजूद चेन लेकर मुट्ठी में दबा ली। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाई। अभी चंद ही गज का फासला तय किया था कि एक छनाके की जोरदार आवाज उभरी। सोनिया चीख कर मेरी तरफ गिरी। मैं भी सीट से उछल पड़ा। एक लम्हे को स्टीयरिंग भी मेरे हाथ से छूट गया। गाड़ी सड़क पर लहरा कर रह गई, लेकिन मैंने उसे फौरन ही संभाल कर पीछे मुड़ के देखा। गाड़ी का पिछला शीशा चकनाचूर हो चुका था। मैंने ये समझने में कोई गलती नहीं की कि उस तरफ पांडु या रामू में से किसी ने पत्थर मारा था। उन दोनों के पिस्तौल तो वहीं गिर गए थे। रामू का पिस्तौल मैंने उठा लिया था। हमें हाथ से निकलते देखकर वो पत्थरबाजी पर उतर आए थे। शीशे पर गोली लगने के बारे में इसलिए नहीं सोचा जा सकता था कि फायर की आवाज नहीं आई थी। उनके तीसरे साथी के पास अगरचे पिस्तौल होगा, लेकिन वो सड़क की दूसरी तरफ भागा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और आगे जाकर उस सड़क पर मोड़ ली जो खत्री हाउस के करीब से होती हुई चांदपोल गेट की तरफ चली गई थी। सोनिया भी अब सीधी होकर बैठ गई थी। ये कौन लोग थे? गुंडे। ये लोग जोरावर गेट से हमारे पीछे लगे थे और गालिबन तुम्हें ले जाना चाहते थे। बकवास मत करो। उनमें से एक ने कहा था कि लौंडिया को बलवंत के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं तुम्हें ले जाना चाहते थे, और मैं तो बोनस के तौर पर उनके हाथ लगती। ठीक ठीक बताओ, कौन लोग थे ये, और ये बलवंत कौन है? ठीक है। सोनिया इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसे टाला जा सकता, इसीलिए उसको मैंने तमाम बात बताकर आखिर में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि बलवंत के आदमी वहां मौजूद होंगे, और जब मैं वहां से रवाना हुआ तो उन्होंने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया और यहाँ आकर उन्हें कुछ करने का मौका मिल गया। गलती मेरी ही थी। अगर मैं अपने ताक़ुब का ख्याल रखता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हारी खातिर तो मैं मौत के मुंह में भी छलांग लगा सकती हूँ। तुम जानते हो कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन उस अचानक और गैर मुतवक्किल सूरत हाल ने मुझे वाकई बदहवास कर दिया था। मुझे अफसोस है। बात दरअसल है कि उस रोज तुमसे मुलाकात के बाद मैंने और जानकी ने एक प्रोग्राम बनाया था तुम्हारे बारे में। कैसा प्रोग्राम? यूं तो रूपमती और ठाकुर भानोद सिंह बेहद काबिल एतमाद और भरोसे के लायक हैं। मेरी वजह से वो लोग भी तागूती कुव्वतों के जाल में फंसते जा रहे हैं। वो बुज़दिल नहीं है, आगे भी हमारा साथ देने को तैयार हैं, और उनके होते हुए हमें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारे पास एक अलग ठिकाना भी होना चाहिए जो ज्यादा महफूज हो और रूपमती और ठाकुर को भी उसके बारे में इल्म ना हो। इसलिए हमने सोचा कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तुम्हारे साथ एक और लड़की भी रहती है, और उस बिल्डिंग की आबादी इतनी गुंजान है कि हम वहां अपनी मौजूदगी को राज नहीं रख सकते। हमारा प्रोग्राम यह है कि तुम वो फ्लैट छोड़कर कोई ऐसा मकान या बंगला किराए पर ले लो जहां किसी हंगामी सूरत हाल के वक्त हम पनाह ले सकें। बंगला? पर कहाँ? यह देखना तुम्हारा काम है। मेरी निस्बत तुम इस शहर से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा इलाका मुनासिब रहेगा, लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहां से तुम्हें भी अपने कॉफी हाउस में आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो। और हाँ, उस बंगले का किराया वगैरह हम देंगे। तुम्हें सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ। थोड़ी बहुत रकम तो मैंने भी जमा कर रखी है, वो किस काम आएगी? ठीक है, हम लोग मिलजुल कर काम चला लेंगे। अब मैं तुम्हें अगले मोड़ पर उतार दूंगा, वहां से अपने फ्लैट तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, फ्लैट तो वहां से करीब ही है, लेकिन तुम मुझे राजकुमारी रूपमती से कब मिलाओगे? वो तो इस शहर की बहुत मारूफ हस्ती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी तो हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। किसी मुनासिब वक्त पर मुलाकात हो जाएगी। मैं कल सुबह रकम लेकर तुम्हारे फ्लैट पर आऊंगा, तुम कल से ही बंगले की तलाश शुरू कर दो। ठीक है, मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने अगले मोड़ पर गाड़ी रोक ली। सोनिया ने नीचे उतरकर हाथ हिलाया और गली में दाखिल हो गई। उस वक्त 12:30 से ऊपर का वक्त था। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं गाड़ी में बैठा सोनिया की तरफ देखता रहा।
مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چال متوازن نہیں تھی. اس کا ایک ہاتھ بار بار پشت پر آ رہا تھا. یقیناً اسے کافی تکلیف تھی. سونیا گلی میں کافی آگے نکل گئی تو میں نے بھی دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی. جس وقت میری گاڑی حویلی میں داخل ہوئی 1 بج رہا تھا. روپ متی اور جانکی لان میں ہی بیٹھی تھی. دونوں کے چہرے سے پریشانی ظاہر تھی. کہاں رہ گئے تھے تم؟ 10:30 بجے تمہارا فون آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. اس وقت 1 بج رہا ہے. اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. روپ متی کرسی پر بیٹھی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی. گاڑی کا وہ پہلو اس طرف تھا جس طرف کا شیشہ ٹوٹا تھا. اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر گاڑی کی طرف چلی گئی. وہ کچھ دیر تک ٹوٹے ہوئے شیشے کو اور اس کے اندر دیکھتی رہی. پھر گاڑی کے گرد ایک چکر لگا کر دوبارہ لان میں آ گئی. تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ میں ٹھیک ہوں. بلونت سنگھ کے آدمیوں سے ٹاکرا ہو گیا تھا. کیا؟ میں 2-2.5 گھنٹوں تک ٹھاکر کے پاس رہا. میں نے کہا اور پھر ریسٹورانٹ میں آتشزدگی کے بارے میں بتانے لگا. پھر میں نے انہیں رامو اور پانڈو والا سارا قصہ سنایا. میرے خاموش ہونے پر روپ متی بولی, رامو کہیں وہ تو نہیں جس کے رخسار پر زخم کا نشان ہے اور ناک پچکی ہوئی ہے, ذرا لمبے قد کا ہے؟ بالکل وہی. اب اسے پچکی ہوئی ناک نہیں چپٹی ناک والا کہا جائے گا کیونکہ میرے ایک پنچ نے اس کی ناک کو بالکل برابر کر دیا. ویسے کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ اس شہر کا بہت بڑا دادا ہے اور کرایہ کا قاتل بھی. بڑے بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھاری معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک 8 قتل کر چکا ہے جن میں ایک پولیس والا بھی شامل ہے. حیرت انگیز. اگر یہاں کی بدماشی اور دادا گیری کا یہی معیار ہے تو پھر تو میں پورے شہر کو انگلیوں پر نچا سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میرا خیال ہے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے 8 آدمیوں کے قتل کا پروپیگنڈا کر رکھا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج تک ایک چوہا بھی نہیں مارا ہوگا. اگر اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہوتی تو میں اس کے ہاتھوں قتل بھی نہ ہوتا. تو اسے میری کئی ہڈیاں تو توڑ دینی چاہیے تھی, مگر وہ تو پہلے ہی مرحلے پر میرے قدموں میں گر گیا. پہلے وہ گدھے کی طرح مجھ سے پٹا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت کتے کے پلے کی طرح وہاں سے بھاگ گیا. واقعی یہ تو حیرت انگیز ہے. ہو سکتا ہے 8 آدمیوں کے قتل والی بات میں مبالغہ ہو, لیکن پولیس افسر کے قتل کی چشمدید گواہ تو میں خود بھی ہوں. تو گویا قتل تمہارے سامنے ہوا تھا؟ ہاں, تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے. شام 7 بجے کا وقت تھا. اس سمے تم جوہری بازار کی رونق کا اندازہ لگا سکتے ہو. میں اس وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر شور سنائی دیا. ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے. میں بھی اپنے دوست کے ساتھ باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر کانپ اٹھی. ایک آدمی سڑک پر گرا تھا اور رامو اس پر پے در پہ خنجروں سے وار کر رہا تھا. اس وقت وہ انسان نہیں درندہ لگ رہا تھا. سڑک پر کھڑا ہوا ہر آدمی اس کے وار پر چیخ رہا تھا. آس پاس سینکڑوں لوگ موجود تھے مگر کوئی آگے نہیں آیا. رامو کے 3 ساتھی تلواریں لہراتے ہوئے خونخوار درندوں کی طرح دھاڑتے پھر رہے تھے. میں وہ دل دہلانے والا منظر نہیں دیکھ سکی اور دوڑ کر دوبارہ ریسٹورانٹ میں گھس گئی. چند منٹ بعد رامو اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے ایک جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سناٹا چھا گیا. دکانیں دھڑا دھڑ بند ہونے لگی تھیں. بعد میں پتا چلا کہ رامو کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کیے جانے والا ACP تھا جو سادہ لباس میں تھا اور کسی کام سے اس طرف آیا تھا. چند دن پہلے اس نے رامو کو تھانے بلوا کر اس کی دھنائی کی تھی اور اسے وارننگ دی تھی کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے. اس روز وہ رامو کے ہتھے چڑھ گیا اور رامو نے اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. اس رات پولیس نے شہر بھر سے درجنوں گنڈوں کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا. رامو بھی 3 دن بعد پکڑا گیا تھا مگر عدالت میں اس پر جرم ثابت نہیں ہو سکا. پھر تو واقعی یہ حیرت کی بات ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھوں گا کہ ایسے خطرناک آدمی کے ہتھے چڑھنے کے باوجود بچ گیا. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ہو سکتا ہے بلونت سنگھ نے اسے تمہارے قتل کی سپاری نہ دی ہو, بلکہ اسے اس حد تک محدود کر رکھا ہو کہ وہ تمہیں زندہ پکڑ کر اس کے حوالے کر دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. میرے سامنے بے بس ہو کر وہ جس طرح دم دبا کر بھاگا تھا نا, اس سے مجبوراً یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا تم نے کبھی اسے قریب سے دیکھا ہے؟ میرا مطلب کوئی ملاقات؟ ہاں ایک ملاقات ہوئی تھی, تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے. اچھا مجھے ٹھاکر کے بارے میں بتاؤ. کتنا نقصان ہوا اس کے ہوٹل کا, اور پکڑے جانے والا آدمی کون ہے؟ کس کے کہنے پر آگ لگائی گئی تھی؟ روپ متی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے. یہ بات انہیں ٹھاکر سے ہی فون پر پتا چلی تھی کہ ایک آدمی بھی پکڑا گیا ہے. نقصان کا اندازہ تو بعد میں لگایا جائے گا. ویسے ریسٹورانٹ والا حصہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. جو آدمی پکڑا گیا تھا وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے. آگ لگائے جانے کے بعد بھی ہوٹل کے آس پاس بلونت سنگھ کے آدمیوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ آگ اسی نے لگوائی تھی.
पुलिस बहरहाल जेर हिरासत शख्स से सब कुछ मालूम कर लेगी। ठाकुर तो बहुत परेशान हो गया होगा, जानकी ने पूछा। उसे परेशान तो होना ही चाहिए, लेकिन वो हिम्मत वाला आदमी है और मेरा ख्याल है उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। वो कैसे? रेस्टोरेंट और होटल यकीनन इंश्योर्ड होगा। इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली रकम उसके नुकसान का बड़ी हद तक इजाला कर देगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि ठाकुर के भेजे हुए गनमैनों में से एक उस तरफ निकलकर हमारे करीब आ गया और मेरी तरफ देखते हुए मुअद्दिबाना लहजे में बोला, सड़क पर से एक गाड़ी इस तरफ मुड़ी है हुकुम। उसकी बत्तियां भी बुझी हुई हैं, उसमें ठाकुर के दुश्मन भी हो सकते हैं। आप लोग फौरन अंदर चले जाएं। हम उठकर अंदर आ गए। जानकी और रूपमती तो अंदर चली गई। मैंने पजारो के डैशबोर्ड के खाने से रामू वाला पिस्तौल निकाला और बरामदे के एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। ठाकुर के भेजे हुए 4 गनमैनों में से 2 हवेली की छत पर थे, जहां से वो चारों तरफ दूर तक निगाह रख सकते थे। 2 ऐसी जगहों पर थे जहां से वो हवेली के दाखिली रास्तों को कवर कर सकते थे। उन्हीं में से एक ने उस गाड़ी को सड़क से इस तरफ मुड़ते देखा था। अगर उस गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होती तो उसकी रोशनी बरामदे से भी नजर आ सकती थी, लेकिन हेडलाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी यहाँ से नजर नहीं आ रही थी। रात के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज बड़ा पुरस्कार तासुर पैदा कर रही थी। मैं सोच रहा था कि वो कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर अपने उस ख्याल पर मैं खुद ही झंझला गया। बलवंत सिंह के आदमियों के सिवा और कौन हो सकते थे वो? अचानक हॉर्न की आवाज खामोश फिजा में गूंज उठी और मैं उछल पड़ा। ये ठाकुर की गाड़ी की हॉर्न की आवाज थी। वो जब भी यहाँ आता था दूर से इसी तरह मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया करता था। शंकर किसी तरफ से दौड़ता हुआ गेट पर पहुंचा और गेट खोल दिया। उसके हाथ में भी ऑटोमेटिक राइफल नजर आ रही थी। चंद ही सेकंड बाद ठाकुर की गाड़ी गेट में दाखिल होकर पजारों के पीछे रुक गई। मैं सुतून की आड़ से निकलकर सामने आ गया। गनमैन कहाँ हैं? पोजीशन पर हैं। तुम्हारी गाड़ी को सड़क पर से इस तरफ मुड़ते देख लिया गया था। बत्तियां बुझी होने की वजह से शुबा किया था कि ये गाड़ी दुश्मनों की भी हो सकती है। ये मेरे लिए भी हैरत की बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों हेडलाइट्स ने बैक वक्त काम करना कैसे छोड़ दिया। बहरहाल सुबह चेक कराऊंगा। लेकिन तुम अभी तक कैसे जाग रहे हो? हम सभी जाग रहे हैं। हम लोग इधर लॉन में बैठे थे। गनमैन ने तुम्हारी गाड़ी इस तरफ मुड़ते देखी तो हमें अंदर जाने को कहा। 3 बज रहे हैं। रात देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो लाजवाब हो गया। हम अंदर आ गए। जानकी और रूपमती सामने सोफों पर बैठी थी। वो ठाकुर को देखकर उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों ने उस पर सवालात की बौछार कर दी। वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ गया। किसी ने मुझसे जलपान का नहीं पूछा और सवालात पूछने शुरू कर दिए। जल मैं पिला देती हूँ, पान यहाँ नहीं मिलेगा। अलबत्ता चाय पेश की जा सकती है। चलेगी? चलेगी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। होटल का इतना नुकसान हो जाने के बावजूद उसकी जिंदादिली में कोई फर्क नहीं आया था। रूपमती अपनी जगह से उठी थी कि मुंदरी किसी तरफ से निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आप बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। 15-20 मिनट में चाय आ गई और फिर उसके साथ ही बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। वो होटल के नुकसान के बारे में बता रहा था। वेरी सैड, हमारी दोस्ती तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ रही है। तुम्हारे होटल को आग लगा दी गई और रात ही को रूपमती की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। क्या मतलब? शीशा किसने तोड़ा? और मुझे फिर एक बार रामू वाली कहानी दोहरानी पड़ी। पहले मैं बलवंत सिंह को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन अब मुझे उसके बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। ठाकुर बोला। बातों ही बातों में सुबह हो गई। रूपमती और जानकी ऊँघने लगी। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और कुछ यही कैफियत ठाकुर की भी थी। हम दोनों उठकर बाहर आ गए। धूप अभी पूरी तरह नहीं निकली थी। ठंडी हवा के झोंके बड़े भले लग रहे थे। हम धूप निकलने तक वहीं बैठे रहे और फिर अंदर आ गए। ठाकुर 9 बजे के करीब नाश्ता करके चला गया। मैं काफी देर तक हवेली के पिछले हिस्से में हिरनों और मोरों को देखता रहा और फिर अंदर आ गया। जानकी और रूपमती लॉन्ज में ही सो रही थी। मैं अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गया। देर तक ठंडे पानी से गुस्ल ने मेरी कसलमंदी को दूर कर दिया। मैं तैयार होकर बाहर निकला तो जानकी को जगाकर कमरे में ले आया। मैं सोनिया की तरफ जा रहा हूँ। अब जरूरी हो गया कि हम अपने लिए किसी और ठिकाने का बंदोबस्त कर लें। तुम्हारे पास जो रकम थी वो कहाँ है? इस अलमारी में रखी है, अभी निकाल कर देती हूँ, जानकी बोली और आगे बढ़कर अलमारी खोलने लगी। साथ ही वो बता रही थी कि रूपमती की हवेली से निकलते हुए उजलत में वो इस रकम को साथ लाना नहीं भूली थी। ये 60,000 रुपए है। वो एक रुमाल में लिपटा हुआ नोटों का बंडल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। मैंने वो बंडल पतलून की जेब में ठूंस लिया। दूसरी जेब में अपने इस्तेमाल के लिए कुछ और रकम रखी हुई थी।
پستول میں نے ٹی شرٹ کے نیچے پتلون کی بیلٹ میں اڑس رکھا تھا. پائنچے کے اندر پنڈلی پر خنجر بھی بندھا تھا. غیر محتاط تو میں پہلے بھی نہیں تھا، لیکن گزشتہ رات رامو وغیرہ سے جھڑپ ہو جانے کے بعد مزید احتیاط کی ضرورت تھی. روپ متی نے جو کچھ بتایا تھا اسے میں مذاق میں نہیں ٹال سکتا تھا. اس جیسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر روپ متی مجھے اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہ بھی بتاتی تو بھی میں اس کا دھیان رکھتا. ایسے لوگوں کے بارے میں معمولی سی غفلت بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 22 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 23 سماعت فرمائیں.